کسی زمانے کی بات ہے کہ ایران کے ایک گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ دونوں میں بہت محبت تھی۔ لوگ ان کی محبت اور اخوت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بڑا بھائی عبداللہ شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا، جبکہ چھوٹا بھائی عبد الرحمن ابھی غیر شادی شدہ تھا۔ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے اور اپنا کام میں بہت ماہر تھے۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنے تیار کردہ برتنوں کو بیچنے کے لیے شہر جایا کرتے تھے اور واپسی پر اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر لاتے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ ایک بار حسب معمول دونوں بھائی برتن لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کئی دنوں کا سفر تھا۔ ابھی وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے پر تھے کہ ظہر کا وقت ہوا۔ انہوں نے ایک درخت کے نیچے اونٹوں کو باندھ دیا اور خود نماز ظہر ادا کی اور پھر کھانا کھانے لگے۔ ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ دیکھا کہ گرد و غبار میں ہٹا ہوا ایک شخص ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس شخص نے قریب آ کر کہا، دوستو، کیا تمہیں کسی ہم سفر کی ضرورت ہے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سفر کی وجہ سے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اجنبی ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے میٹھے لہجے سے دونوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ دوران سفر اجنبی نے بڑے بھائی کو اکیلا پا کر اس سے حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ باتوں باتوں میں پوچھا کہ سامان بیچنے کے بعد کیا تم دونوں بھائی برابر تقسیم کرتے ہو؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، بالکل، ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ اجنبی نے کہا، دیکھو بھائی، تم بال بچوں والے ہو، تمہارا حق زیادہ ہے، پھر محنت بھی تم زیادہ کرتے ہو۔ چھوٹا بھائی تمہارا اکیلا ہے، کیا تم نے کبھی اس طرح سوچا؟ بڑے بھائی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اس بار وہ حصہ زیادہ لے گا۔ اجنبی نے اسی طرح موقع پا کر چھوٹے بھائی کے دل میں بھی زہر بھر دیا اور کہا، میاں، تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تمہیں گھر بنانا ہے، کام کاج میں تم زیادہ کرتے ہو، بڑا بھائی تو بیوی بچوں کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ اب چھوٹا بھائی بھی بدگمان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس بار میں تقسیم میں حصہ زیادہ لوں گا۔ اجنبی سائے کی طرح کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا اور کبھی بڑے بھائی کے۔ خیر، شہر پہنچنے کے بعد سامان بہت اچھے داموں فروخت ہو گیا۔ ضروری خریداری کے بعد دونوں بھائی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے۔ امام صاحب نے خطبے کے دوران بتایا کہ شیطان کس طرح انسانی ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اور فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس سے نا اتفاقی پیدا ہو یا حسد جاگ اٹھے یا فوراً لا حول ولا قوت پڑھے۔ دونوں بھائیوں کی بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے دلوں کو ٹٹولا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط وسوسوں پر لا حول ولا قوت پڑھی۔ اجنبی فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سب کچھ بتا دیا، ایک دوسرے سے معافی مانگی، پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا جس نے امام صاحب کو ان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور شیطان کے مکر و چال سے بچا لیا۔ 4 کام زندگی میں کرنا شروع کر دو، بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ سلام کرنے میں پہل کرو۔ نمبر 2، دوسروں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھو۔ 3، سورہ اخلاص کا ورد کرو۔ 4، درود پاک کا ورد کثرت سے کرو۔ کسی بھی رشتے کو بچانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے بچانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہیے، ایک وہ جو بھروسہ کرے اور دوسرا وہ جو سمجھ سکے۔ جو مان رکھنے کے لیے ہارتے ہیں، ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو روز ہزاروں سے ہوتی ہے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتا ہے۔ جو سفر میں کنا اور خوش نہیں رہتا، اسے منزل کبھی خوش نہیں کر سکتی۔ کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ کسی غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے وقت مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ نا امیدی میں بھی ایک وبا بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی الگ لگ جاتی ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑ کھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے،
تبدیل نہیں کیا جاتا۔ حسرتیں کم بھی ہوں تو اچھا ہوتا ہے، چاند جب حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں لگتا۔ اگر کسی شخص کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ دیکھو جن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے راستے کا انتخاب آپ خود کیجئے، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا کوئی نہیں جانتا۔ جس شخص سے حسد یا جلن محسوس ہو رہی ہو اس کے حق میں دعائے خیر کرنا شروع کر دو، ایک باکمال خوشی کا احساس ہوگا اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کرتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے، اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت اور اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں، اگر ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ لڑائی، جھگڑا، غصہ، ناراضگی، شک، سب کچھ کہاں پر ہوتا ہے؟